آغا جان کے جاہ و جلال کے سامنے سر جھکانا فرجاد کی فطرت میں نہیں تھا، مگر آج بات اس کی انا سے بڑھ کر خاندانی وقار تک آ پہنچی تھی۔ کمرے میں پھیلا سکوت آغا جان کی بھاری آواز سے ٹوٹا تو فرجاد کے مکے سختی سے بھیج گئے۔ انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ اسے اپنے مرحوم چچا کی بیوہ نواسی کو نہ صرف اپنانا ہوگا بلکہ اسے اس گھر میں وہ مقام دینا ہوگا جو ایک منکوہہ کا حق ہے۔ فرجاد کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتری اور اس نے آغا جان کے سامنے کھڑے ہو کر دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ نکاح تو کر لے گا مگر وہ لڑکی اس فیصلے پر خون کے آنسو روئے گی۔ اس نے آغا جان کو چیلنج کیا کہ آج رات وہ اس بیوہ کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد کا خواب دیکھنا تو دور اپنی زندگی کی دعا مانگنا بھی چھوڑ دے گی۔ آغا جان کی خاموش نظروں کو اپنی نفرت کا یقین دلاتے ہوئے وہ بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ سفر اس کا منتظر تھا۔ فرجاد کے غصے کی تپش پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب نہیں بلکہ سیدھا لاؤنج میں پڑی ان قیمتی چیزوں کی طرف بڑھا جو آغا جان کو بے حد عزیز تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فیصلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے جس نے اس کی آزادی اور اس کی مرضی کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس نے میز پر پڑا کرسٹل کا گلدان پوری قوت سے دیوار پر دے مارا جس کی کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سینہ غصے کی شدت سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور دماغ میں صرف آغا جان کی وہ سرد آواز گونج رہی تھی جس نے اسے ایک بیوہ کے ساتھ جڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ اسے وہ لڑکی اپنی توہین لگ رہی تھی۔ فرجاد نے غصے میں وہاں پڑے صوفے کو ٹھوکر ماری اور دھاڑتے ہوئے پکارا کہ آغا جان نے اسے مجبور کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے کیونکہ وہ اس نکاح کو نبھائے گا نہیں بلکہ اسے ایک ایسی اذیت بنا دے گا اس گھر کی کہ اس گھر کی دیواریں بھی پناہ مانگیں گی۔ ملازمین سہم کر کونوں میں دب گئے اور فرجاد کا جنون دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے روکے۔ وہ آغا جان کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر تلخ ہنسی ہنسا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ یہ نکاح زویا کے لیے کسی قبر سے کم نہیں ہوگا۔ وہ اپنی انا کا بدلہ اس معصوم سے لینے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ زویا اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ساکت و جامد بنی ہوئی تھی جہاں روشنی کی ایک مدھم سی لہر اس کے سفید زرد چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ننھے بچے کو سینے سے اس طرح بھینچ رکھا تھا جیسے وہ اس دنیا کے تمام دکھوں سے اسے بچا لینا چاہتی ہو، مگر آج اس کی اپنی پناہ گاہی خطرے میں تھی۔ کمرے کا ماحول بوجھل تھا اور باہر سے آتی فرجاد کے غصے کی آوازیں زویا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھیں۔ اسے رہ کر آغا جان کو وہ فیصلہ یاد آ رہا تھا جس نے اسے ایک ایسے شخص کے بندھن میں باندھ دیا تھا جو اس کے وجود سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے آواز ہو کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ بار بار اپنے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ایسی پناہ گزین کی ہے جس سے صرف آغا جان کی شفقت نے سہارا دیا ہوا ہے، ورنہ فرجاد جیسے خود سر انسان کے لیے وہ اور اس کا بچہ محض ایک بوجھ تھے۔ زویا نے شدت غم سے اپنی آنکھیں موند لی اور لرزتے ہونٹوں سے کوئی بد دعا نہیں دی بلکہ دعا پڑھنے لگی، مگر خوف کا سایہ اس کے گرد گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ وہ ایک ایسی دلہن تھی جس کے نصیب میں پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر لکھا جا چکا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنی قسمت کے اس کٹھن فیصلے کے سامنے سر جھکائے بیٹھی فرجاد کی قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی مگر اس کمرے کا منظر کسی جشن کا نہیں بلکہ کسی سوگ کا گمان دے رہا تھا۔ آغا جان کے سامنے پڑے نکاح نامے پر جب فرجاد نے قلم رکھا تو اس کی انگلیاں تناؤ کی وجہ سے سفید پڑ رہی تھیں۔ اس نے دستخط نہیں کیے تھے بلکہ کاغذ پر اپنی نفرت کی لکیریں کھینچی تھیں۔ قلم کی نوک اتنی سختی سے چلی کہ کاغذ کی سطح میں شگاف پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ آغا جان کے لیے خاموش وارننگ تھی کہ انہوں نے ایک شکاری کو زنجیر تو ڈال دی ہے مگر اس کا رخ اس سمت موڑ دیا ہے جہاں ایک نگہتی جان موجود ہے۔ نکاح خواہ کے رخصت ہوتے ہی فرجاد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا۔ اس نے اپنے کندھے پر پڑا شال کا پلہ درست کیا اور آغا جان کی عقابی نظروں کا سامنا کیے بغیر اپنی بائیں کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جیسے وہ کسی مقتل میں جانے کا وقت مقرر کر چکا ہو۔ ہر قدم جو وہ زویا کے کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا فرش پر اس کی گونج پورے گھر کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اسے اپنی مردانگی اور انا پر چوٹ محسوس ہو رہی تھی کہ اسے ایک ایسی عورت کا سہارا بنایا گیا جو پہلے ہی کسی اور کے نام سے منسوب رہ چکی تھی۔ اس کے دماغ میں وہی الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ وہ اس بیوہ کو بتائے گا کہ کسی کے رحم و کرم پر جینا کیا ہوتا ہے۔
کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک صفحہ کانا لرزش آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول دیا، جس کی چڑچڑاہٹ نے اندر موجود خاموشی کا خون کر دیا تھا۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ پر زویا کا پورا وجود لرز اٹھا، مگر اس نے ہمت مجتمع کر کے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ فرجاد کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہوا تو اس کے وجود سے اٹھنے والی غصے اور تپش کی لہروں نے زویا کے گرد موجود فضا کو بوجھل کر دیا۔ فرجاد کی نظریں سیدھی بیڈ پر جھکی اس عورت پر پڑیں جو اس کے نزدیک اس کی تمام تر ذلت کا سبب تھی۔ زویا اس وقت اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے فیڈ کروا رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ اپنی ممتا پر مرکوز تھی، مگر فرجاد کے قدموں کی آہٹ نے اسے ہڑبڑا کر خود کو چادر کی تہوں میں چھپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی اس گھبراہٹ نے فرجاد کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اسے زویا کا یہ خوفزدہ انداز اپنی توہین محسوس ہوا۔ فرجاد کی نظریں اس معصوم بچے پر جم گئیں جو دنیا سے بے خبر اپنی ماں کی آغوش میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ فرجاد کے ذہن میں آغا جان کے وہ جملے گونج رہے تھے جنہوں نے اسے اس بیوہ اور یتیم کا والی وارث بنانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر موجود صفاکی اور سرد مہری دیکھ کر زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ فرجاد نے کوئی بات نہیں کی، کوئی تانا نہیں دیا، بس ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کی روح تک کو اپنی نفرت سے جھلسا دینا چاہتا ہو۔ زویا نے چادر کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹا اور لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر فرجاد کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ اس عورت کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کمرے میں اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اس رات کا اختتام ان الفاظ کی سچائی پر کرے گا جو وہ آغا جان سے کہہ کر آیا تھا۔ فرجاد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور جھک کر نہایت ہی صفاکی سے گویا کی گود میں پرسکون نیند سوتے اس ننھے وجود کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ زویا کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ اس نے ہسیانی انداز میں بچے کو تھامنا چاہا، مگر فرجاد کے مضبوط بازو کسی آہنی دیوار کی طرح اس کے سامنے حائل ہو چکے تھے۔ اس نے بچے کو نہایت ہی لاپرواہی سے اٹھا کر اپنے سینے کے قریب کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے زویا کی سب سے بڑی کمزوری پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ زویا کی ہچکیاں بند گئیں، وہ بیڈ سے نیچے گرنے والے انداز میں اس کی پاؤں میں بیٹھ گئی اور لرزتے ہاتھوں سے اس کی شیروانی کا پلہ پکڑ کر التجا کرنے لگی کہ بچے کو کچھ نہ کہے، وہ بے قصور ہے۔ مگر فرجاد نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ بچے کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کی گرفت کی سختی محسوس کر کے کسمسا رہا تھا۔ فرجاد نے اپنا سر جھکایا اور اپنے لب اس بچے کی ننھی سی دھڑکن کے قریب کر دیے۔ زویا کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ اسے فرجاد کی آنکھوں میں چھپا وہ غصہ کسی جلاد کی تلوار جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ فرجاد نے اس کے کان کے قریب نہایت ہی پست مگر زہریلی آواز میں سرگوشی کی کہ یہ بچہ اب اس کی ملکیت ہے اور زویا کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر سانس اب اس معصوم کی سلامتی سے جڑا ہوگا۔ اس نے بچے کو زویا کی پہنچ سے دور رکھتے ہوئے اسے یہ باور کروا دیا کہ وہ اس کے مامتا کے مان کو لمحوں میں چکنا چور کر سکتا ہے، اور یہی اس کی اس رات کی پہلی اور سب سے بڑی جیت تھی جس نے زویا کو ایک زندہ لاش میں بدل دیا تھا۔ فرجاد نے بچے کو تھامے ہوئے اپنا سر زویا کے قریب کیا۔ اس کی سانسیں زویا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ زویا نے شدت خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا کہ فرجاد شاید بچے کو اسے چھین کر کہیں دور پھینک دے گا، مگر فرجاد نے نہایت ہی آہستگی سے بچے کو واپس بیڈ کی دوسری طرف لٹایا اور خود فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع تھا کہ زویا کی سسکیاں گلے میں ہی پھنس گئیں۔ فرجاد نے تکیہ فرش پہ رکھا اور بازو سر کے نیچے ٹکا کر لیٹ گیا، مگر اس کی نظریں ابھی زویا کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آج کے بعد تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گی یا سانس بھی لوگی تو صرف میری اجازت سے۔ اس کے لہجے کی سردی کمرے کے درجہ حرارت کو مزید گرا گئی تھی۔ زویا بیڈ کے کونے پر سمٹی اپنی چادر کو ڈھال بنائے خاموش رو رہی تھی، جبکہ فرجاد نے ایک ظالمانہ سکون کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ اسے کبھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہاں صرف اس کی نفرت کا نشانہ بننے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس نے زویا کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ فرش پر سو کر اسے یہ جتانا چاہتا ہے کہ اس کی نظر میں زویا اور اس کے جذبات کی وقت اس خاک سے زیادہ نہیں ہے جس پر وہ لیٹا ہوا ہے۔ زویا نے پوری رات دیوار سے لگ کر جاگتے ہوئے گزاری، جبکہ فرجاد کی موجودگی اس کے لیے ایک ایسی قید بن چکی تھی جس کی دیواریں اسے ہر پل کچل رہی تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ فرجاد نے اسے مارا نہیں تھا، بلکہ اس کی روح کو اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ اب اسے کسی اور مرد یا کسی اور زندگی کا خیال آنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج زویا کی کسی نئی امید کے بجائے مزید اندھیرے لے کر طلوع ہوا۔
کمرے کی کھڑکی سے چھنتی روشنی جب فرش پر سوئے فرجاد کے چہرے پر پڑی تو اس نے کرا کر آنکھیں کھولیں اور سامنے بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے ساکت بیٹھی زویا کو دیکھا، جس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ فرجاد ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنی شیروانی کی شکنیں درست کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر رات والی وحشت تو کم تھی مگر بیزاری عروج پر تھی۔ ناشتے کی میز پر آقا جان کے سامنے تمہارے چہرے پر یہ مظلومیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہارا یہ بچہ مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ اس نے نہایت ہی سرد میری سے حکم دیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے تیار کرنے لگی۔ اس کا ہر لمس ممتا کی طرح پر خوف کا امتزاج تھا۔ جب وہ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو آقا جان میز کے سیرے پر بیٹھے اپنی عقابی نظروں سے سب کا جائزہ لے رہے تھے۔ فرجاد پہلے سے وہاں موجود تھا اور نہایت ہی سکون سے کافی کی چسکیاں لے رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آقا جان نے زویا کو دیکھ کر شفقت سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر فرجاد نے جان بوجھ کر اپنی کرسی اتنی زور سے پیچھے کھینچی کہ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس کا یہ رویہ آقا جان کے لیے واضح بغاوت تھی۔ وہ زویا کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ آقا جان کی موجودگی اسے عارضی تحفظ تو دے سکتی ہے، مگر اس گھر میں اس کا اصل مالک فرجاد ہے، جس کی مرضی کے بغیر وہ ایک لقمہ بھی سکون سے نہیں توڑ سکے گی۔ زویا نے نظریں جھکا کر پلیٹ میں رکھا نوالا توڑنا چاہا، مگر فرجاد کی مسلسل جمی ہوئی نظریں اس کے ہاتھ پاؤں برف کر رہی تھیں۔ ناشتے کی میز پر چھائی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فرجاد نے جان بوجھ کر اپنی نظریں زویا کے بچے پر جما لی، جو اس وقت جھولے میں لیٹا اپنی ننھی ننھی انگلیاں ہلا رہا تھا۔ زویا نے جب بچے کی معصومیت اور اس کے چہرے پر پھیلتی بے فکری کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر فرجاد کی سرد اور تیکھی نظروں سے ٹکرائی، وہ مسکراہٹ وہیں دم توڑ گئی۔ فرجاد نے دیکھا کہ بچہ ہو بہو اپنی ماں کے نقش و نگار پر تھا، وہی بڑی بڑی اداس آنکھیں اور وہی معصومیت۔ ایک پل کے لیے فرجاد کے پتھر دل میں کسی انجانی نرمی نے دستک دی۔ اسے لگا جیسے وہ اس بچے کی معصومیت کے سامنے بے بس ہو رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی انا کو ڈھال بنا لیا۔ اس نے سختی سے اپنا رخ موڑا اور خود کو باور کروایا کہ یہ بچہ اور اس کی ماں اس کی زندگی کے سب سے بڑے جبر کی نشانی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری کو پلیٹ پر اتنے زور سے رگڑا کہ اس کی کرخت آواز نے زویا کو کپکپا کر رکھ دیا۔ فرجاد نے آقا جان کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ایک تلخ جملہ زویا کی طرف اچھالا کہ اسے اس بچے کی پرورش پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس گھر کے خواب دیکھنے پر، کیونکہ خواب دیکھنے والوں کو وہ اکثر جاگنے کی مہلت نہیں دیتا۔ آقا جان نے غصے سے فرجاد کو دیکھا، مگر فرجاد نے نہایت ہی ڈٹائی سے اپنے چہرے پر وہی لاپرواہی سجا لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ہر سخت لفظ زویا کے دل پر تیر بن کر لگ رہا ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس گھر کے پرتعیش دیواروں کے سامنے بھی خود کو ایک قیدی ہی تصور کرے۔ اس نے زویا کے بچے کی طرف سے اپنی نظریں پھیر لیں، جیسے وہ خود کو اس معصومیت کے سحر میں گرفتار ہونے سے بچانا چاہتا ہو۔ ناشتے کے بعد جب آغا جان مطالعہ گاہ کی طرف چلے گئے تو لاؤنج میں فرجاد اور زویا کے درمیان تلخی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ فرجاد نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک طنزیہ نظر زویا کے بیوہ والے سادہ لباس پر ڈالی اور نہایت ہی حقارت سے بولا کہ اسے اس گھر میں خاندانی دشمنوں کے سائے سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے اس نے پہلے شادی کی تھی اس کی موت محض اتفاق نہیں بلکہ ان لوگوں کی دشمنی کا شاخسانہ تھی جو اب بھی اس گھر کے گرد منڈلا رہے تھے۔ زویا کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ذہن میں اپنے شوہر کے قتل کے وہ ہولناک مناظر تازہ ہو گئے جنہوں نے اسے عمر بھر کا روک دے دیا تھا۔ فرجاد نے اس کے قریب آ کر نہایت ہی دھیمے لہجے میں اسے خبردار کیا کہ وہ اسے کوئی تحفظ فراہم نہیں کرے گا، بلکہ اس کی موجودگی ان دشمنوں کے لیے ایک کھلا نشانہ بن سکتی ہے۔ زویا نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا کہ وہ تو صرف اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے، مگر فرجاد نے ایک زوردار کہکا لگایا جو زویا کے سینے میں خنجر کی طرح اترا۔ اس نے کہا کہ اس یتیم بچے کی بقا اس عورت کے بس کی بات نہیں جو خود اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی محتاج ہو۔ اس نے زویا کو مخاطب کر کے وہ پرانے زخم کو ریتنے شروع کر دیے جو ابھی بھرے بھی نہیں تھے۔ اسے احساس دلایا کہ اس کی قسمت میں صرف ماتم لکھا ہے اور وہ اس گھر کی خوشیوں کے لیے ایک منحوس قدم ثابت ہوئی ہے۔ زویا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر فرجاد کے زہریلے جملے اس کے وجود میں زہر کی طرح اترتے چلے گئے۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر موڑ اب صرف خوف اور پچھتاوے کی دہلیز پر ختم ہوگا۔ فرجاد کے زہریلے جملوں نے زویا کے گرد ایک ایسا حصار باندھ دیا تھا جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا، مگر اس نے اپنے آنسو پونچھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زبان سے نکلا ایک بھی لفظ فرجاد کی انا کو مزید بھڑکا سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی اتار لیا۔
دن بھر وہ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، کبھی بچے کو سنبھالتی تو کبھی آغا جان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی، مگر جہاں سے بھی فرجات کا گزر ہوتا فضا میں ایک تناؤ پیدا ہو جاتا۔ فرجات کی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اپنی تسکین کرنا چاہتا تھا، مگر زویا نے ایک عجیب سی خاموش مزاحمت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس نے فرجات کے کسی طعنے کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کے سامنے گڑ گڑائی، بلکہ ایک سائی کی طرح خاموشی سے اس کی تمام تلخیاں سہتی رہی۔ زویا کی یہ خاموشی فرجات کو اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو برا نہیں بنا پا رہا۔ شام ڈھلے جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور زویا کو مسئلے پر سر بسوج پایا تو اس کا غصہ ایک بار پھر عروج پر پہنچ گیا۔ اسے زویا کا یہ سکون اپنی شکست محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا چیخے، چلائے یا اس سے نفرت کرے، مگر اس کی پروقار خاموشی فرجات کے غصے کے سامنے ایک ایسی دیوار بن گئی تھی جسے گرانا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے دروازہ پٹخا، مگر زویا کے استقلال میں ذرہ برابر بھی لرزش نہ آئی۔ اگلے چند روز گھر میں ایک بڑی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آغا جان نے اپنے درینہ دوستوں اور کاروباری شراکت داروں کے اعزاز میں ایک پروقار عشائیے کا اہتمام کیا تھا۔ گھر کو روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا اور فضا میں جشن کا سما تھا، مگر زویا کے لیے یہ خوشی بھی ایک نئی آزمائش بن کر آئی۔ آغا جان نے خاص طور پر فرجات کو ہدایت دی تھی کہ وہ زویا کو بھی اس تقریب میں اپنے ساتھ متعارف کروائے، مگر فرجات کے لیے یہ بات کسی ذلت سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب اس کی نظر آئینے میں عقب میں کھڑی زویا پر پڑی، جو خاموشی سے اس کی قمیص کے بٹن اور کف لنکس میز پر رکھ رہی تھی۔ فرجات نے ایک جھٹکے سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا اور نہایت ہی صفاقانہ لہجے میں کہا کہ وہ یہ وہم اپنے دل سے نکال دے کہ وہ اسے اپنی بیوی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اس نے زویا کے سادہ حلیے اور بیوہ ہونے کے دکھ کو ایک بار پھر نشانہ بناتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ اسے ایسی عورت کو ساتھ لے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے جس کے ماتھے پر بدقسمتی کی مہر لگی ہو۔ زویا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے لرزش آئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ فرجات نے اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں حکم دیا کہ جب تک تقریب ختم نہ ہو جائے وہ اس کمرے سے باہر قدم نہ نکالے اور نہ ہی کسی مہمان کو اپنی شکل دکھائے۔ اس نے زویا کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے دروازے کو باہر سے بند کرنے کا اشارہ کیا اور اسے تنہائی کے اندھیرے میں چھوڑ کر خود چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے نیچے چلا گیا، جہاں سب اسے ایک نئی زندگی کی شروعات پر مبارکباد دینے کے لیے بے تاب تھے۔ تقریب کی موسیقی اور کہکوں کی آوازیں بند کمرے کی دیواروں کو چیرتی ہوئی زویا کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مگر وہ کسی بت کی طرح بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے سوتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فرجات کے الفاظ زہر بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہے تھے۔ اسے پہلی بار اپنی بیوگی کا ایک جرم محسوس ہو رہی تھی جس کی سزا اسے ہر لمحہ دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نیچے ہال میں فرجات لوگوں کو مبارکبادوں کو جواب تو دے رہا تھا، مگر اس کا دماغ اوپر اس بند کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں وہ زویا کو قید کر کے آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر زویا کی وہ خاموش نظریں یاد آ رہی تھیں جس میں شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری مقبولیت تھی۔ اچانک ہال میں شور اٹھا اور پتہ چلا کہ بچے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ اوپر کمرے میں زویا نے دیکھا کہ بچہ سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا ہے اور اس کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا ہے۔ زویا نے دیوانہ وار بند دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں موسیقی کے شور میں دب رہی تھیں۔ وہ ہذیانی انداز میں فرجات کو پکار رہی تھی، اس کی انا سے نہیں بلکہ اس کے اس تحفظ سے بھیک مانگ رہی تھی جس کا وعدہ آغا جان نے نکاح کے وقت کیا تھا۔ فرجات جو نیچے لوگوں میں گھرا ہوا تھا اچانک بے چین ہو کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اسے جیسے کسی غیبی آواز نے خبردار کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا تالا کھولا، زویا بچے کو سینے سے لگائے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس کانپتے ہاتھوں سے اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فرجات کے چہرے پر موجود تمام تر رونق ایک لمحے میں غائب ہو گئی جب اس نے بچے کی بے جان ہوتی حالت دیکھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے زویا اور بچے کو سہارا دیا اور اسی حالت میں مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فرجات کی نفرت پر کسی انجانے خوف نے غلبہ پا لیا تھا۔ گاڑی کی رفتار طوفانی تھی اور فرجات کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ بار بار پیچھے والی نشست پر بیٹھی زویا کو دیکھ رہا تھا جو ہذیانی کیفیت میں بچے کا نام پکار رہی تھی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی فرجات نے تیزی سے بچہ اس کی گود سے جھپٹا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر بچے کو آکسیجن لگایا اور معائنے میں مصروف ہو گئے۔ وارڈ کے باہر کوریڈور میں خاموشی کا راج تھا، مگر فرجات کے اندر ایک بے نام سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا اور فرجات کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،
آپ کے بچے کو شدید انفیکشن ہوا تھا، شکر ہے کہ آپ اسے صحیح وقت پر لے آئے ہیں۔ ایک باپ کی بر وقت توجہ نے اس کی جان بچا لی۔ باپ کا لفظ سن کر فرجاد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھمی۔ اس نے انکار نہیں کیا، نہ ہی ڈاکٹر کی تصحیح کی، بلکہ اس کے وجود میں ایک عجیب سی تپش دوڑ گئی۔ وہ بچہ جو اسے اپنی انا کی ہار لگتا تھا، آج اسے اپنی ذمہ داری محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے قریب کھڑی زویا کو دیکھا جو دیوار سے لگی آنسو بہاتی ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ فرجاد نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں چرا لی، مگر وہ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکا کہ اس کی معصوم زندگی اب کسی نہ کسی طرح اس کی اپنی ذات سے جڑ چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہسپتال کے اخراجات جمع کروائے اور دور کھڑے ہو کر زویا کے بچے کے پاس جاتے دیکھتا رہا، جہاں پہلی بار اس کی نفرت کے پیچھے چھپی انسانیت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر یہ خاموشی پہلے والی نفرت سے مختلف تھی۔ فرجاد گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئینے میں پیچھے بیٹھی زویا کو دیکھتا، جو ابھی بچے کو مضبوطی سے تھامے اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زویا نے لرزتی آواز میں شکریہ ادا کرنے کے لیے لب ہی کھولے تھے کہ فرجاد کی پرانی انا پھر سے آڑے آ گئی۔ اس نے زویا کی بات کاٹتے ہوئے نہایت ہی روکھے اور کرخت لہجے میں کہا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ فرجاد کا دل پگھل گیا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف آقا جان کی بدنامی سے بچنے کے لیے کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر سے کسی کی میت نکلے۔ اس نے زویا کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ممتا کا ڈھونگ اس کے سامنے نہ رچائے اور آئندہ بچے کا خیال رکھے، تاکہ اسے دوبارہ اس طرح کی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ زویا جو ایک لمحے کے لیے فرجاد کے رویے میں تبدیلی کی امید لگا بیٹھی تھی، ان الفاظ نے ایک بار پھر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرجاد لاؤنج میں کھڑا خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اس عورت یا اس کے بچے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر اس کے ہاتھ ابھی ہسپتال کی اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے جو اس نے بچے کو اٹھاتے وقت محسوس کی تھی، اور اس کا دل اس کے اپنے ہی گئے ہوئے جھوٹ پر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ زویا کو تڑپانا چاہتا تھا، مگر اسے جھاڑنے کے بعد خود اسے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ فرجاد ابھی لاؤنج میں اپنی بے چینی کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اسے آقا جان کے مطالعہ گاہ سے چند اونچی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دبے قدموں اس کی طرف بڑھا تو اسے احساس ہوا کہ گھر میں کوئی غیر معمولی ہلچل ہو رہی ہے۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے دیکھا کہ آقا جان کسی کے فون کال پہ بے حد پریشان تھے، اور ان کے لہجے میں وہی سختی تھی جو صرف دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے آتی ہے۔ فرجاد کو جلدی سمجھ آ گیا کہ زویا کے پہلے شوہر کے قاتل اب اس گھر کے گرد بھی گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور آقا جان کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ یہ دشمنی صرف جائیداد کی نہیں بلکہ اس گھر کے سکون کے بھی در پہ تھی، اور ان کا اگلا نشانہ شاید زویا کا یا اس کا بچہ ہو سکتے تھے۔ فرجاد کا خون جوش مارنے لگا، اسے زویا سے ہمدردی تھی یا نہیں، مگر اس کے خاندان کی عزت پر آنچ آنا اسے برداشت نہیں تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آقا جان نے زویا کا نکاح اس سے کیوں کروایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صرف فرجاد ہی ان بھیڑیوں کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ فرجاد کے چہرے پر ایک جاندار لرزش آئی اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب یہ صرف ایک زبردستی کا نکاح نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جہاں اسے اس عورت کا محافظ بننا تھا جس سے وہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو اور ان کے گلے کا توق بنا دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا کو کتنا ہی پیچھے کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اگلے ہی روز گھر میں غیر متوقع مہمان کی آمد نے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ یہ علیزہ تھی، فرجاد کی کزن، اور وہ لڑکی جس سے کبھی اس کی بات پکی ہونے والی تھی اور اس کی افواہیں عام تھیں۔ علیزہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، اور جب اس کی نظر سادہ سے لباس میں ملبوس زویا پر پڑی تو اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات واضح ہو گئے۔ وہ جان بوجھ کر فرجاد کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں زویا کے ماضی اور اس کی بیوگی پر طنز کرنے لگی۔ علیزہ نے نہایت ہی بے رحمی سے کہا کہ آقا جان نے فرجاد جیسے ہیرو کے ساتھ اس بیوہ کو باندھ کر اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ زویا نے شرمندگی اور دکھ سے اپنی نظریں جھکا لیں، اسے لگا جیسے سب کے سامنے اس کے زخموں کو پھر سے کریدا جا رہا ہو۔ فرجاد جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخی تھی جو نکاح والے دن تھی، مگر اس بار اس کا رخ زویا کی طرف نہیں بلکہ علیزہ کی طرف تھا۔ فرجاد نے سب کے سامنے نہایت ہی سرد اور دہنگ لہجے میں علیزہ کو ٹوکا اور کہا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے اور اس کی منکوحہ کے بارے میں اپنی زبان سنبھال کر بات کرے۔ اس نے ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ زویا کا ماضی جو بھی ہو، اس وقت وہ اس کے نام کے حصار میں ہے، اور اس کی توہین کرنا مطلب فرجاد کی توہین کرنا ہے۔ پورا ہال فرجاد کے اس اچانک دفاع پر ساکت رہ گیا، جبکہ زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر فرجاد کو دیکھا جسے پہلی بار اپنی ڈھال بن کر کھڑے پایا تھا۔ علیزہ تو پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔
مگر فرجاد کی یہ ایک جملے کی حمایت زویا کے دل میں امید کی پہلی کرن روشن کر گئی۔ علیزہ کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ فرجاد جو ابھی چند لمحے پہلے زویا کے لیے ڈھال بنا تھا، اب خود اپنی ہی کہی ہوئی بات پر الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ وہ بنا زویا کی طرف دیکھے کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں زویا ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آیا تو زویا نے بڑی ہی ہمت جمع کر کے اس کے لیے کھانا میز پر لگا دیا تھا۔ آج کھانے کی میز پر وہ تلخی نہیں تھی جو روز ہوا کرتی تھی۔ فرجاد نے کرسی کھینچی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھی پلیٹ پر ڈالی جسے زویا نے بہت ہی سلیقے سے سجایا تھا۔ زویا ڈرتے ڈرتے دور کھڑی تھی کہ شاید ابھی اسے کوئی جھڑکی ملے گی، مگر فرجاد نے پہلا نوالہ توڑ کر منہ میں رکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑ گئے۔ زویا کے ہاتھ کا بنا وہ سادہ سا سالن اسے ہسپتال کی اس تھکن اور باہر کی تمام تر تلخیوں سے سکون دے رہا تھا۔ فرجاد نے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زویا کے بنائے ہوئے کھانے کو رد نہیں کیا تھا، بلکہ اسے مکمل ختم کیا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید الفاظ سے زیادہ اس کی یہ چھوٹی سی خدمت فرجاد کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ کھانا ختم کر کے جب فرجاد اٹھا تو اس نے زویا کو مخاطب نہیں کیا، مگر اس کا پلیٹ خالی چھوڑنا ہی زویا کے لیے ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ وہ خاموشی سے برتن سمیٹنے لگی جبکہ فرجاد دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ عورت اپنی خاموشی اور سلیقے سے کس طرح آہستہ آہستہ اس کے غصے کی بنیادیں ہلا رہی ہے۔ کھانے کے بعد فرجاد لاؤنج میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، جب اسے میز پر پڑے چند پرانے اخبارات اور فائلز نظر آئیں جن میں زویا کے پہلے شوہر کے کیس کا ذکر تھا۔ اس نے تجسس کے مارے ان کاغذات کو پلٹنا شروع کیا تو اس کے سامنے وہ حقائق آنے لگے جن سے وہ اب تک ناواقف تھا۔ اسے پتہ چلا کہ زویا کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک ایماندار افسر تھا جسے ایک بڑی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا تھا، اور اس قتل کا اصل ماسٹر مائنڈ وہی شخص تھا جو باغا جان کے کاروبار کو تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ فرجاد کے سینے میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس عورت کو منحوس کہہ کر پکارتا تھا وہ تو خود اس بھیانک دشمنی کا شکار رہی ہے۔ اسے پہلی بار زویا پر ترس نہیں بلکہ اس کی ہمت پر رشک آنے لگا کہ وہ اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اپنے بچے کے لیے زندہ تھی۔ انکشافات کا یہ سلسلہ فرجاد کے ذہن میں زویا کی ایک نئی تصویر بنا رہا تھا، ایک ایسی عورت جس کی تصویر جو مظلوم تو تھی مگر کمزور نہیں تھی۔ اس نے فائل بند کی اور دور کھڑکی کے پاس کھڑی زویا کو دیکھا جو چاند کی روشنی میں ڈوبی نہایت اداس لگ رہی تھی۔ فرجاد کو اپنی کہی ہوئی ہر بات ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ اب تک ایک غلط جنگ لڑ رہا تھا۔ دشمن باہر تھے اور وہ گھر کے اندر ایک نہتی عورت کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود صفاقی اب ایک سنجیدہ فکر میں بدل چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زویا کے پہلے شوہر کا ادھورا خون اب اس کے اپنے آنگن تک پہنچنے والا تھا۔ رات کی خاموشی میں فرجاد نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ اس نے دبے قدموں کمرے میں قدم رکھا جہاں زویا بچے کو لوری سناتے سناتے خود بیڈ کے کنارے سر ٹکائے سو گئی تھی۔ فرجاد اس کے قریب گیا اور اس کا چہرہ چاندنی میں اور بھی معصوم اور غمگین لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زویا کے ہاتھ میں اب بھی وہی تسبیح تھی جو وہ اکثر پریشانی میں پڑتی تھی۔ فرجاد نے نہایت ہی آہستگی سے وہ فائل بند کے اور سائڈ ٹیبل کے رکھ دی اور خود کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات فلم کی طرح چل رہے تھے جب اس نے زویا کی تذلیل کی تھی۔ اسے اپنی ہر گالی اور ہر تلخ جملہ اپنے ہی سینے میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک زویا نے نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا اور ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے فرجاد کو اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی اور پیچھے ہونے لگی، مگر فرجاد نے اس بار اسے ڈرایا نہیں بلکہ نہایت ہی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اس کا نام پکارا، زویا۔ زویا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فرجاد نے اس کا نام اتنے سکون سے لیا تھا۔ فرجاد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے ان دشمنوں کا پتہ چل گیا ہے جنہوں نے اس کا ماضی برباد کیا تھا۔ زویا کی آنسوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر فرجاد نے آگے بڑھ کر ایک لمبی خاموشی کے بعد کہا، میں تمہارے پہلے شوہر کے خون کا حساب لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ اعتراف نہیں تھا بلکہ ایک محافظ کا اپنے فرض کی طرف پہلا قدم تھا جس نے کمرے کی بوجھل فضا کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ فرجاد کی زبان سے یہ الفاظ سن کر زویا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ جس انسان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی تھی وہی آج اس کے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بات کہہ رہا تھا۔ زویا نے کپکپاتے لہجے میں صرف اتنا پوچھا، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرجاد نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کرخدگی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ میں اس وقت تمہارے لیے نہیں بلکہ اس حق کے لیے لڑوں گا جو مجھ پر آغا جان نے اور اس نکاح نے ڈالا ہے۔ دشمن میرے گھر کی دہلیز تک آ گئے ہیں اور فرجاد شیروانی اپنے دشمنوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔
فرجاد کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کی کہی ہوئی باتوں نے زویا کے وجود میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اسے پہلی بار اس گھر میں چھت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط دیوار کا احساس ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے فرجاد نے فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمیوں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس کا رخ زویا کی طرف نہیں بلکہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کی طرف تھا جو اندھیرے میں وار کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ فرجاد جانتا تھا کہ اب اسے نہ صرف زویا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ آغا جان کے وقار کو بھی بچانا ہے، اور اس جنگ میں وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ کمرے میں موجود زویا نے مسلح پر بیٹھ کر پہلی بار فرجاد کی سلامتی کی دعا مانگی، جس نے نفرت کے بیچ ایک انجان سے رشتے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ کچھ دن اسی تناؤ اور خاموش بدلے ہوئے رویے میں گزر گئے۔ فرجاد اب اکثر دیر گئے گھر آتا اور اس کی آنکھیں کسی گہری منصوبے بندی کی وجہ سے سرخ ہوتی، مگر وہ زویا کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دیتا۔ ایک شام جب بارش تیز ہو رہی تھی، فرجاد لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جو دور کھڑی زویا اسے دیکھ رہی تھی، ہمت کر کے قریب آئی اور میز پہ گرم چائے کی پیالی رکھ دی۔ فرجاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ پرانی چبھن نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے چائے کا سپ لیا اور نہایت ہی مدھم آواز میں کہا، زویا، دشمنوں نے آغا جان کی فیکٹری پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ اب حدیں پار کر رہے ہیں۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے صوفے کی پشت تھامی، مگر فرجاد نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی اور پہلی بار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اتنا مضبوط تھا کہ زویا کو اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوئی۔ فرجاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا ماضی اب ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ زویا نے پہلی بار فرجاد کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تحفظ دیکھا جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، مگر اس کے آنسوؤں نے فرجاد کو بتا دیا کہ اس کی نفرت اب پگھل کر کسی اور جذبے میں ڈھل رہی ہے۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور سختی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اس طوفان میں تنہا نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب طوفان کی شدت میں اضافہ ہوا تو فرجاد کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں بے ترتیب قدموں سے ٹہل رہا تھا، جبکہ زویا بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی اپنے بچے کو سینے سے لگائے فرجاد کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ فرجاد اچانک رکا اور کھڑکی کے بھاری پردے ہٹا کر باہر کڑکتی بجلی کے مناظر دیکھنے لگا، جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کر اس کی آنکھوں کی وحشت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا اور نہایت ہی کرخت آواز میں اسے مخاطب کیا کہ وہ اپنے وہم کو اس ذہن سے نکال دے کہ دشمن کے خلاف جنگ کا مطلب یہ ہے کہ فرجاد کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے واضح کیا کہ وہ صرف اپنے خاندانی وقار اور آغا جان کی حکم کی لاج رکھ رہا ہے، کیونکہ شیروانی خاندان کی بہو پر اٹھنے والی ہر انگلی دراصل فرجاد کی مردانگی کو چیلنج کرتی ہے۔ زویا نے دکھ سے اپنی آنکھیں موند لیں، کیونکہ فرجاد کے الفاظ اب بھی خنجر کی طرح اس کے وجود کو چھنی کر رہے تھے، مگر اس بار اس نے خاموش رہنے کے بجائے ہمت جما کی اور دبی آواز میں کہا کہ اسے کسی محبت کی تلاشی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس چھت تلے امن چاہتی ہے تاکہ اس بچہ کا دشمنوں کے سائے سے محفوظ رہ سکیں۔ فرجاد نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں طنز اور تلخی بھری تھی، اور زویا کے بالکل قریب آ کر اس کے سر پر جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ اس نے نہایت ہی صفاقی سے کہا کہ اس گھر میں امن کی قیمت بہت بھاری ہے، اور زویا کو یہ قیمت اپنی ہر خوشی اور ہر خواہش کو فرجاد کے قدموں میں ڈھیر کر کے چکانی پڑے گی۔ اس نے زویا کے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے خبردار کیا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی نافرمانی کی یا آغا جان کے سامنے کوئی شکایت کی تو وہ اس بچے کو اس سے اتنا دور کر دے گا کہ اسے اس کی خوشبو تک میسر نہیں آئے گی۔ زویا کی سسکیاں گلے میں پھنس گئیں اور وہ فرجاد کے اس دوہرے روپ کو دیکھ کر لرز کر رہ گئی، جو ایک طرف محافظ بننے کا دعویٰ کر رہا تھا اور دوسری طرف اسے جیتے جی مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ فرجاد نے اسی حالت میں چھوڑا اور خود بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں، جیسے اسے زویا کی طرف سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر اس کی مٹھیاں ابھی بھینچی ہوئی تھیں جو اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہی تھیں۔ ونڈو سے ٹکراتی بارش کی بوندیں اور زویا کے رونے کی مدھم آواز اس رات کے سناٹے کو مزید ہولناک بنا رہی تھی، اور زویا سمجھ چکی تھی کہ فرجاد کے ساتھ اس کا سفر آگے کے دریا کو پار کرنے جیسا ہے، جہاں ہر قدم پر اسے اپنی انا اور ممتا کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ پوری رات دیوار سے لگی بیٹھی رہی، جبکہ فرجاد کی موجودگی اسے کسی قید خانے کے پہرے دار جیسی محسوس ہو رہی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے کے اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کی تو زویا کی آنکھیں تپ رہی تھیں، کیونکہ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی، جبکہ فرجاد اس کی موجودگی سے بے نیاز گہری نیند سو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ ابھی برقرار تھا۔ زویا خاموشی سے بیڈ سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ آغا جان کے لیے ناشتہ تیار کر سکے،
لیکن اس کے ذہن میں فرجاد کی رات والی دھمکیاں کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں، اور اسے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناشتے کی میز پر جب سب جمع ہوئے تو آغا جان نے محسوس کیا کہ فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی ہے۔ انہوں نے فرجاد سے دشمنوں کی نقل و حرکت کے بارے میں سوال کیا تو فرجاد نے نہایت ہی سرد میری سے جواب دیا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا اور کسی کو بھی اس گھر کی چار دیواری کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرجاد نے ناشتے کے دوران ایک بار پھر زویا کی طرف نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی آغا جان میز سے اٹھے فرجاد نے زویا کو رکنے کا اشارہ کیا اور نہایت ہی کرخت لہجے میں اسے حکم دیا کہ وہ آج سے اس کے کمرے کی صفائی اور اس کے ذاتی سامان کی دیکھ بھال خود کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی باہر کا ملازم اس کے کمرے میں داخل ہو۔ زویا کو پتہ تھا کہ یہ فرجاد کا اسے اپنے قابو میں رکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے تاکہ وہ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اس کی تذلیل کر سکے، مگر اس نے بغیر کسی بحث کے سر جھکا لیا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ جب وہ فرجاد کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جیسے فرجاد نے جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ زویا نے نہایت ہی صبر سے اس کی قمیصیں طے کیں اور بکھری ہوئی فائلیں ترتیب دیں، مگر اچانک اس کی نظر ایک ایسی تصویر پر پڑی جو فرجاد کی دراز میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ خود زویا کی تھی، جو شاید اس کے پہلے شوہر کے ساتھ کسی تقریب میں لی گئی تھی، اور فرجاد نے اس پر سرخ قلم سے بڑے بڑے نشان لگائے ہوئے تھے، جیسے وہ اس تصویر کے ذریعے اپنے غصے کو ہوا دے رہا ہو۔ زویا کا دل ڈوبنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ فرجاد کی نفرت صرف موجودہ حالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ماضی کے ایک ایک نقش کو مٹانے پر تلا ہوا ہے تاکہ زویا کی اپنی کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ فرجاد اچانک کمرے میں داخل ہوا اور زویا کے ہاتھ میں اپنی تصویر دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کا بازو پکڑا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ فرجاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اسے اس کے ذاتی سامان کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی، اور کیا وہ اس تصویر کے ذریعے اپنے پرانے شوہر کی یادیں تازہ کر رہی ہے تاکہ فرجاد کو نیچا دکھا سکے۔ زویا نے چیخ کر کہنا چاہا کہ وہ تو صرف صفائی کر رہی تھی، مگر فرجاد نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کھڑا کیا اور آئینے میں اس کا عکس دکھاتے ہوئے بولا کہ وہ اس آئینے میں اپنی اجڑی ہوئی مانگ اور اس بے بسی کو دیکھے جو اس کا مقدر بن چکی ہے، اور یہ جان لے کہ اب اس کی زندگی میں صرف فرجاد کا نام ہے، کسی ماضی کی یاد کی گنجائش نہیں۔ اس نے زویا کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور انہیں ہوا میں اڑا دیا، جبکہ زویا فرش پہ بیٹھ کر اپنی یادوں کے ان ریزوں کو دیکھتی رہی جو فرجاد کے پیروں تلے کچلے جا رہے تھے۔ فرجاد نے اسے وہیں چھوڑا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ زویا کی سسکیاں اب بین میں بدل چکی تھیں، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فرجاد اسے جیتے جی ایک ایسی لاش میں بدل دینا چاہتا ہے جس کی نہ کوئی یاد ہو اور نہ ہی کوئی احساس۔ اس واقعے نے زویا کے دل میں فرجاد کے لیے رہی صحیح ہمدردی کو بھی ختم کر دیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ انتقام کا ایک پتھر دھڑک رہا ہے جو صرف تباہی مچانا چاہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد زویا کئی گھنٹوں تک اسی سرد فرش پر بیٹھی رہی اور اس کی آنکھیں ان کاغذ کے ٹکڑوں پر جمی تھی جو کبھی اس خوشحال زندگی کی واحد یادگار تھے، مگر اب فرجاد کی نفرت کی نظر ہو چکے تھے۔ جب شام کے سائے گہرے ہوئے تو اس نے بوجھل قدموں سے اٹھ کر اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور بچے کے پاس چلی گئی جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ اسے سینے سے لگاتے ہی زویا کو احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک ماں نہیں بلکہ ایک ایسی قیدی ہے جس کی زنجیریں خود اس کے اپنوں نے پہنائی ہیں۔ دوسری طرف فرجاد فیکٹری سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھا مسلسل اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زویا کا وہ خوف زدہ چہرہ اور اس کی آنکھوں میں چھپا قرب یاد آ رہا تھا جو اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، مگر اس کی انا اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی کہ اس نے حد پار کر دی ہے۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو لاؤنج میں آغا جان کو پریشانی میں ٹہلتے دیکھ کر اس کی قدم رک گئے۔ آغا جان نے اسے دیکھتے ہی قریب بلایا اور بتایا کہ دشمنوں نے اب براہ راست دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ زویا کو ان کے حوالے کر دیا جائے ورنہ وہ پورے خاندان کو مٹا دیں گے۔ فرجاد کا خون کھول اٹھا اور اس نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کی جرت نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس کے گھر کی دہلیز پار کرے، مگر آغا جان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک انجان سا خوف دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ خطرہ بڑا ہے۔ فرجاد غصے اور ہیجان کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں زویا اندھیرے میں بیٹھی بچے کو جھولا جھلا رہی تھی۔ اس نے بنا کسی تمہید کے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے الماری کے پاس لے گیا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اپنی اور اپنے بچے کی ضروری چیزیں سمیٹ لے، کیونکہ اسے آج رات ہی کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑے گا۔ زویا نے حیرت اور ڈر سے اس کا چہرہ دیکھا تو فرجاد نے نہایت ہی سختی سے اس کے کندھے دبوچ لیے اور چیخ کر کہا کہ اس کے پاس سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ باہر بھیڑیے اس کا گوشت نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ اسے مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی موت فرجاد کی شکست ہوگی۔
زویا نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے سمیٹنا شروع کیے، جبکہ فرجاد کھڑکی سے باہر نظر جمائے پستول لوڈ کر رہا تھا۔ اس کی پشت زویا کی طرف تھی، مگر اس کی سانسوں کی تیزی بتا رہی تھی وہ کتنا بپھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں پچھلے دروازے سے نکلنے لگے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا اور فضا میں بارود کی بو پھیل گئی۔ زویا نے خوف سے ایک چیخ ماری اور بچے کو اپنے ابائے میں چھپا لیا۔ فرجاد نے پچھلی کی تیزی سے زویا کو اپنے پیچھے کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے نہایت ہی دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ بچے کو لے کر آغا جان کے خاص ملازم کے ساتھ نکل جائے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ زویا نے پہلی بار فرجاد کی آنکھوں میں نفرت کی بجائے ایک عجیب سی تڑپ اور تحفظ کا احساس دیکھا، جو شاید اس کی محبت کا پہلا اور خاموش اعتراف تھا۔ اس نے بے اختیار فرجاد کی آستین تھام لی، جیسے اسے جانے سے روکنا چاہتی ہو، مگر فرجاد نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا، جہاں سے اب گولیوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ زویا ایک بند کوٹری میں چھپی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہی تھی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ فرجاد سے چاہے جتنی نفرت کر لے، مگر اس وقت اس کی زندگی اور اس کا سہاگ اسی شخص کی بقا سے جڑا ہوا ہے جو باہر موت سے کھیل رہا تھا۔ کوریڈور میں قدموں کی چاپر گولیوں کی تبادلے نے زویا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا، اور وہ ہر لمحہ اس ڈر میں مبتلا تھی کہ کہیں وہ دوبارہ بیوہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس بار اس کی بیوگی کا مطلب صرف تنہائی نہیں بلکہ اس کے لیے بچے کی موت بھی تھا۔ وہ دیوار سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سامنے خون میں لت پت فرجاد کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پستول تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے زخمی بازو کو تھاما ہوا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے زویا کی طرف قدم بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتا، زویا نے اسے سنبھال لیا۔ فرجاد کا سر زویا کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور اس نے نیم آنکھوں سے زویا کو دیکھا اور بہت نحیف آواز میں بولا کہ اس نے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور وہ اب محفوظ ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زویا کے ہاتھ اس کے گرم خون سے رنگ گئے جو اس کی قمیص سے رس رہا تھا۔ فرجاد کا وجود زویا کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا اور اس کے خون کی حدت زویا کے لباس میں جذب ہو رہی تھی۔ زویا نے دیوانہ وار آغا جان اور ملازمین کو پکارا، جس کے بعد پورے گھر میں کوہرام مچ گیا اور فرجاد کو فوری طور پر اندرونی کمرے میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اس کے زخم کی گہرائی دیکھ کر اسے تشویش نہ قرار دیا۔ اگلے کئی روز زویا کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے، کیونکہ وہ دن رات فرجاد کے سرہانے بیٹھی اس کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اس کی بے ہوشی میں بڑبڑاہٹ سنتی، جس میں وہ کبھی دشمنوں کو للکارتا تو کبھی زویا کا نام لے کر اسے دور رہنے کا کہتا۔ زویا نے اس دوران اپنی تمام تر تلخیاں فراموش کر دیں اور ایک مخلص بیوی کی طرح اس کی تیمارداری میں جت گئی، یہاں تک کہ فرجاد نے جب پہلی بار آنکھیں کھولی تو سامنے زویا کو مسلح پر روتے ہوئے پایا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ زندگی بھر تڑپانا چاہتا تھا وہی آج اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ فرجاد کی صحت یابی کے ساتھ ہی اس کے لہجے کی کڑخدگی دھیمی پڑنے لگی اور وہ اکثر خاموشی سے زویا کو اپنے کام کرتے دیکھتا رہتا۔ ایک شام جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اس نے زویا کو اپنے پاس بلایا اور نہایت ہی سنجیدگی سے اس کے ہاتھ تھام کر اعتراف کیا کہ وہ اپنی انا کی جنگ میں ہار چکا ہے اور اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں زویا کے لیے وہ جگہ بن چکی ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ ابھی ان کے درمیان یہ خوشگوار تبدیلی آئی ہی تھی کہ دشمنوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کیا اور آغا جان کی غیر موجودگی میں گھر پر دھاوا بول کر زویا کے بچے کو اغوا کر لیا۔ زویا کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ دیوانہ وار چیخنے لگی تو فرجاد نے اپنے ابھی کچے زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی پستول اٹھائی اور دشمنوں کے ٹھکانے کی طرف نکل گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ فرجاد نے تنہا دشمنوں کے اڈے پر پہنچ کر ان کے سرغنہ کا سامنا کیا اور اس انکشاف ہوا کہ زویا کے پہلے شوہر کا قتل کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے جائیداد کی لالچ میں یہ سب کھیل رچایا تھا۔ فرجاد نے غصے کے عالم میں اسے کیفر کردار تک پہنچایا اور بچے کو بحفاظت اپنی آغوش میں لے کر جب گھر لوٹا تو زویا اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اسے اپنا بچہ اور اپنا سہاگ دونوں سلامت مل گئے تھے۔ آغا جان نے جب فرجاد کی یہ ہمت اور زویا کی وفاداری دیکھی تو انہوں نے باقاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا، جہاں فرجاد نے سب کے سامنے زویا کے بچے کو اپنا نام دیا اور اسے قانونی طور پر اپنا وارث قرار دے کر زویا کے ماتھے پر لگے بیوگی کے داغ کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا۔ فرجاد نے زویا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اس کی قیدی نہیں بلکہ اس کے دل کی ملکہ ہے اور اس کا ماضی اب کبھی ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ یوں نفرت انتقام سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک اٹوٹ محبت پر ختم ہوا، جہاں زویا کو اس کی خاموش برداشت کا صلہ مل گیا اور فرجاد کو ایک ایسی عورت کی صورت میں سکون نصیب ہوا جس نے اپنی ممتا اور وفا سے ایک سنگ دل انسان کو موم بنا دیا تھا۔ اب اس گھر کی دیواریں طنز اور دھمکیوں کے بجائے خوشیوں اور کہکوں سے گونج رہی تھیں، اور فرجاد نے زویا کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ ان کی کہانی اب نئے سرے سے لکھی جائے گی، جس میں صرف وفا کے رنگ ہوں گے۔